الصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ فجاء محمد سراجا منیرا، فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قرآن حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی جگہ جگہ بے شمار اوصاف ارشاد فرمائے ہیں۔ سیدہ ام المومنین حبیب کبریا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کہ آپ کے اخلاق کریمانہ کے بارے کچھ ارشاد فرمائیے۔ چونکہ بیوی جس قدر میاں کے قریب ہوتی ہے یا جن اوقات میں قریب ہوتی ہے کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو آدمی کا اصل حال جو ہے یا اس کا مزاج جو ہے وہ دوسروں کی نسبت بیوی پہ بالکل واضح ہوتا ہے۔ باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ آدمی تھوڑا سا رکھ رکھو بھی رکھ سکتا ہے، دل سے نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کا عزت و احترام دنیا داری کے لیے یا دکھاوے کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ لیکن بیوی چونکہ ہر لمحے کی ساتھی ہوتی ہے، اس لیے بیوی کے ساتھ دکھاوا نہیں چلتا، اصل بات سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس نے حضرت صدیقہ سے پوچھنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے کچھ آپ ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے ایک مختصر سا جملہ ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کریمانہ جاننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھتے جاؤ۔ جو اوصاف جو کمال قرآن نے بیان کیے ہیں سارے کے سارے بدرجہ اتم آپ کی ذات عالی میں موجود تھے، اور جن چیزوں کو نقص قرار دیا ہے قرآن نے ان میں سے کسی کا آپ کی ذات عالی کے پاس گزر بھی نہیں تھا۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جاننا چاہتے ہو، آپ کے اخلاق کریمانہ جاننا چاہتے ہو، آپ کا کردار عالی جاننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھتے جاؤ، تصویر بنتی جائے گی۔ لہذا قرآن حکیم نے بے شمار پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اس طرح واضح، اس طرح کھول کر بیان کیے ہیں کہ اگر آدمی کو اللہ شعور دے اور اس کی قسمت یاوری کرے تو ایک ایک بات پہ ہزار بار قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ اور کون ہے جو ایسی ہستی کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے دے؟ اس آیہ کریمہ میں فرمایا، پوری انسانیت کو خطاب فرماتے ہو، لقد جاءکم رسول، دیکھو اے نوع انسانی تمہارے پاس اللہ کا رسول آ چکا۔ اب اس کے بعد کسی اور بہتری، کسی اور بھلائی، کسی اور حادثے کا انتظار فضول ہے۔ آج ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ عمومی طور پر مسلمان بھی من حیث القوم
کسی کے آنے کے منتظر ہیں، اور یہ بڑی عجیب بات ہے۔ کہتے ہیں کوئی بندہ پیدا ہو جائے گا، کوئی اللہ کوئی بھیج دے گا، فرمایا کسی کا انتظار مت کرو، لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس آنے والا آ چکا۔ اب ایسا کوئی نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا وہ اسی کی غلامی کرے گا۔ کوئی آنے والا آئے، امام مہدی آئے تو ایک ولی اللہ ہوگا امت محمدی کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول باقی ہے، آپ دنیا میں تشریف لائیں گے، ہمارا ایمان ہے، لیکن آپ تشریف لا کر کوئی نئی بات نہیں بتائیں گے، انہی باتوں کو دہرائیں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما چکے۔ تو پھر کیا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کی ذات کے حوالے سے کیوں نہ مانی جائے؟ کیا انتظار کیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ہمیں بتائیں گے پھر ہم مانیں گے؟ تو یہ تعلق تو بالواسطہ ہو گیا۔ اور جب براہ راست در اقدس کھلا ہے کہ اپنا سینہ شک کر کے لاؤ، اپنا دل نکال کر کے قدموں میں ڈال دو، منور ہو جائے گا، عرش و فرش کا نقشہ اسی میں بن جائے گا، جنت و دوزخ وہیں سے دکھائی دینے لگے گی۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال فرمایا کیف اصبحت، بھئی کیسا دن ہوا تمہارا، کیا آج کا دن کیسا ہوا، کیسے صبح کی تم نے، کس حال میں صبح کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایمان کے ساتھ صبح نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا تو یہ کیا خبر ہے کہ تیرا ایمان درست ہے؟ تو وہ وہیں رک گئے، مسجد نبوی کے سین میں جہاں بھی تھے وہیں کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں یہاں کھڑا ہوا میدان حشر کا سارا نظارہ دیکھ رہا ہوں، میں اہل جنت کو جنت میں جاتا اور اہل دوزخ کو دوزخ میں جاتا دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ کا احسان ہے، میرا ایمان درست ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے صحیح سمجھا۔ یعنی جس دامن اقدس سے اگر آپ وابستہ ہو جائیں، جن قدموں میں آپ اگر دل کو ڈال دیں تو دونوں جہاں اس میں سما جائیں، زمین تو زمین، آسمان عرش بری، عالم امر، برز و حشر قیامت، سارا میدان اسی ایک قلب میں سج جائے جو حضور کے خاکے پا سے متاثر ہو جائے۔ لقد جاءکم رسول، اے میرے بندو تمہارے پاس میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکا۔ اب یا اللہ ہم تو عام لوگ ہیں اور وہ تیرا حبیب ہے، کہ نسبت خاک را با عالم پاک، ہم چاہیں بھی تو اس بارگاہ میں ہمیں کون گھاس ڈالے گا؟ گناہگار ہیں، بدکار ہیں، کمزور ہیں، افلاس اور تنگ دستی ہے، کوئی حیثیت گھر میں نہیں، محلے میں نہیں، ملک میں نہیں، کوئی ہمیں جانتا نہیں، کوئی پوچھتا نہیں، کسی آدمی سے کہیں ہماری بات سنو وہ سننے کو تیار نہیں ہوتا، کسی دفتر درخواست عرضی لے جائیں وہ نہیں کوئی پوچھتا۔ اس اتنی بڑی بارگاہ میں جو تیرا حبیب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہمیں کب پوچھے گا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جہاں بھی تمہیں کوئی ذرا سا دکھ پہنچتا ہے وہ تمہارا درد محسوس کرتا ہے، اسے اتنا رشتہ ہے عالم انسانیت کے ساتھ کہ نوع انسانی میں سے کسی کو کوئی دھکا لگتا ہے، کسی پر کوئی دکھ آتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے اس کا زیادہ اثر اس کا قلب اطہر لیتا۔ قرآن حکیم میں بار بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ تسلی دی گئی کہ آپ کا کام میرا پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو پکڑ کر
میری بارگاہ میں حاضر کرنا نہیں ہے، لہذا آپ یہ فکر نہ کیا کریں۔ اس کے باوجود شب دراز بارگاہ الوہیت میں روتے بسر ہو جاتی تھی، قدوم اقدس متورم ہو جاتے تھے، اور فکر کس کی ہوتی تھی؟ یا اللہ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو میری بات نہیں سنتے، جو میری مخالفت کرتے ہیں، جو مجھ پہ پتھر برساتے ہیں، یہ بیچارے دوزخ میں جائیں گے، ان کا کیا حشر ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان بد نصیبوں کے لیے پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ میری بعثت کے بعد بھی کوئی انسان جہنم میں کیوں جائے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کسی نے جنگل میں آگ جلائی ہو اور تاریکی سے پروانے آگ کے اس آگ میں گر رہے ہوں، اور وہ شخص پکڑ پکڑ کر انہیں آگ سے بچا رہا ہو، لوگ بھاگ بھاگ کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور میں پکڑ پکڑ کر ایک ایک کو بچا رہا ہوں۔ اور یہ بات اللہ کریم نے بھی فرمائی، سب کو خطاب کر فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، لوگوں تم تو جہنم کے کنارے جی رہے تھے، جب تک زندگی جی رہے تھے موت آئی اور ٹھپ جہنم میں گر گئے۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو دوزخ کے کنارے جی رہے تھے، فانقذکم منہا، میرے حبیب نے تمہیں اچک لیا وہاں سے، پکڑ کر کھینچ لیا تمہیں وہاں سے۔ تو ایسی کریم ہستی، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، دکھ تمہیں پہنچتا ہے، درد وہ محسوس کرتے ہیں۔ اگر انسانوں کی مثال بدن کی لی جائے تو بدن میں جس طرح آنکھ ہوتی ہے اس طرح کی مثال نبی اور رسول کی ہوتی ہے۔ جس طرح سارا بدن لاٹھیاں بھی کھا لیتا ہے لیکن آنکھ میں ایک ذرہ برداشت نہیں ہوتا، اسی طرح ساری انسانیت گناہ کر سکتی ہے لیکن نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ رشتہ اس کا ایسا ہوتا ہے عالم انسانیت کے کہ وہ شاعر نے کہا تھا کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ، درد ہوتا ہے کہیں روتی ہے آنکھ۔ کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ، درد ہوتا ہے کہیں روتی ہے آنکھ۔ یہی بات قرآن حکیم نے فرمائی، عزیز علیہ ما عنتم، چوٹ تمہیں لگتی ہے، درد ان کا قلب اطہر محسوس کرتا ہے۔ حریص علیکم، میرا حبیب دو عالم سے بے نیاز ہے۔ جو اللہ کا حبیب ہے، اللہ کے سوا اسے باقی کس چیز کی ضرورت ہے؟ دو عالم سے بے نیاز ہے، لیکن تمہارے معاملے میں ہرس کی حد تک چلا جاتا ہے، لالچ کی حد تک چلا جاتا ہے کہ تم بچ جاؤ عذاب الہی سے اور تمہیں اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ اب تم دامن چھڑا چھڑا کر بھاگتے رہو تو اس میں قصور کس کا؟ حریص علیکم، اے لوگوں تمہارے معاملے میں ہرس کی حد تک چلا جاتا ہے میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں بچا لے۔ اور جہاں تک مومنوں، یہ تو ساری انسانیت کی بات ہو رہی تھی، اس میں تو حضور کے دشمن بھی شامل تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بات ایماندار کی آتی ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، مومنوں کے ساتھ تو رؤوف بھی ہے رحیم بھی، یہ خطائیں کرتے ہیں وہ دعائیں کرتا ہے، یہ سستی کرتے ہیں وہ ان کے دل میں درد پیدا کرتا ہے، یہ دل کو تاریک کرنے کی طرف بھاگتے ہیں وہ ان کے سینے منور کرتا ہے۔ ہر لمحہ ہر آن فجاء محمد سراجا منیرا، ایک روشن سورج کی طرح حضور تشریف لائے، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، زندگی کا ہر لمحہ ان کی ذات عالی صفات پر درود بھیجتے رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرد کے خلاف تشریف نہیں لائے، کسی قوم کے خلاف تشریف نہیں لائے،
افراد کے لیے تشریف لائے، اقوام عالم کے لیے تشریف لائے، سب کو بچانے کے لیے تشریف لائے، اور ساری انسانیت کے لیے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تشریف لائے جہالت کے خلاف۔ جہالت ظلمت ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ تاریکی میں، اندھیرے میں نہیں سمجھ آتی پاؤں سانپ پر پڑ رہا ہے، نہیں سمجھ آتی پاؤں کسی کھڈے میں پڑ رہا ہے، نہیں سمجھ آتی کہ آگے کنواں ہے گر جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ علم لائے۔ علم نور ہے، ایسا علم لائے جس نے عالم میں چکا چوند کر دیا۔ انسان صرف اپنے آپ اور اپنے ارد گرد سے آشنا نہ ہوا، بلکہ انسان اس دنیا میں بیٹھ کر اس دنیا کے مشاہدے کرنے کے قابل ہو گیا۔ انسان بالائے آسمان، بالائے عرش، عالم امر تک جا پہنچا، بلکہ انسان ذات ربی تک جا پہنچا اور اتنا پہچانا اللہ کو کہ اس پر عاشق ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، جو جس کو جانتا ہی نہ ہو اس پر عاشق ہو سکتا ہے؟ جو جس کے جمال سے واقف ہی نہ ہو اس پر عاشق ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ عشق الہی کیسا؟ نہ خدا کو تھا کوئی جانتا، نہ خودی سے تھا کوئی آشنا، کسی کو نہ اللہ کی خبر تھی نہ اپنے آپ کی خبر تھی۔ یہ سارا نور جو علم کا دیا، یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ علم کی حقیقت ہی اسلام ہے، اور حضور مخالف ہیں ظلمت کے، تاریکی کے۔ کفر ظلمت ہے، کفر تاریکی ہے، گناہ تاریکی ہے، گناہ تاریکی سے ہوتا ہے اور گناہ سے دل پر تاریکی آتی بھی ہے۔ انسان جب ظلم کرتا ہے اس کا اپنا دل تو سیاہ ہوتا ہی ہے، فضا میں بھی سیاہی پھیلتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زخمی ہونے پر جب آپ کی حالت بہت نازک ہوئی تو ایک یہودی جراح بہت مشہور تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گھوڑا دوڑایا اور اس کے گھر جا پہنچے، نواح مدینہ میں تھا۔ چونکہ آپ کا پیٹ اس طرح پھٹ گیا تھا کہ منہ میں دودھ ڈالتے تھے تو پیٹ کے زخم سے باہر آ جاتا تھا۔ سارے جراح لاچار ہو گئے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس کو لاتا ہوں۔ وہاں پہنچے تو اسے گھوڑا تیار کرنے کی مہلت نہیں دی کہ تم میرے پیچھے اپنا تھیلا لے کر میرے پیچھے میرے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ، اتنی فرصت نہیں ہے۔ امیر المومنین کی حالت نازک، بیٹھ گیا۔ تھوڑی دور چلے تو آپ نے گھوڑا روک لیا اور اسے کہنے لگے کہ ابھی زیادہ دور نہیں آئے، میرا خیال ہے تم واپس جا سکتے ہو، مجھے جلدی ہے جانے کی، ورنہ میں تمہیں گھر چھوڑا تھا، اب تمہاری ضرورت نہیں رہی، چلے جاؤ۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، یا تو آپ نے مجھے اس مصیبت میں ڈال رکھا تھا کہ مجھے اپنا گھوڑا تیار نہیں کرنے دیا، یا مجھے کہہ رہے اتر جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ اب کیا ہوا؟ کہنے لگے امیر المومنین شہید ہو چکے ہیں۔ اس نے پوچھا آپ کو کیسے پتا؟ کہ میں جانتا ہوں یہ جو ریوڑ ہے، یہ جو بکریاں چل رہی ہیں یہ کسی اور کی ہیں، اور جس فصل میں چل رہی ہیں یہ کسی دوسرے کی ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ عمر زندہ ہو اور دوسرے کا جانور دوسرے کا فصل کھا جائے، یہ ممکن نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عمر شہید ہو چکا ہے، امیر المومنین دنیا سے اٹھ چکے ہیں۔ وہی اللہ کا بندہ تھا جس نے کہا کہ دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھوکا مر گیا تو خطاب کا بیٹا پکڑا جائے گا۔ آج بھی حکومتیں ہیں، حکمران بھی ہیں، رعیت بھی مسلمان ہے، حکمران بھی مسلمان ہے، حکومت اور ایوان حکومت اور حکومت کے چمچوں کے ہاں دیگیں پکتی ہیں، عیاشیاں ہوتی ہیں، کتے منرل واٹر پیتے ہیں، اور عام مسلمان کے دیہاتی کے پاس جوہر کا پانی بھی نہیں۔ یعنی انسان
جوڑ کے گدلے پانی کو ترس رہا ہے، اور کتے، بڑے گھروں کے کتے جو ہیں وہ منرل واٹر پی رہے۔ اب یہ بھی اسلامی حکومت ہے اور وہ بھی اسلامی حکومت تھی، یہاں بھی ریت مسلمان ہے، وہاں بھی ریت مسلمان تھی، یہاں بھی حکمران مسلمان ہے، وہ بھی حکمران مسلمان ہی تھے۔ بے بھی تفاوت را از کجاست تا بکجا، دیکھیے فاصلے کہاں سے کہاں تک بڑھ گئے۔ تو یہ سب کیا تھا؟ یہ نور علم تھا جو سینہ اطہر رسول کریم سے خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کے سینوں میں منتقل ہوا۔ یاد رکھیں، علم دین تو اساس ہے علم کی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیاوی علوم کو بھی کم اہمیت نہیں دی، بلکہ فرمایا العلم علمان، العلم the knowledge، یا جسے آپ کل علم کہیں گے، اس کے دو حصے ہیں، العلم علمان، علم کے دو حصے ہیں، علم الادیان و علم الابدان، دین کا علم، نارمیٹو سائنسز کا علم، اخلاقیات، ایمانیات، اخلاقیات، عبادات، معاملات، یہ سب کیا ہے؟ یہ حدود و قیود نظر نہ آنے والی ہیں۔ اب ہمیں شراب منع کر دیا تو شراب کیا ہمارے درمیان کوئی دیوار تو نہیں کہ نظر آتی ہو، ایک حد ہے، ایک حکم ہے۔ سود منع ہے تو کوئی دیوار تو نہیں درمیان میں بنی ہوئی، ایک حکم، اسے کہتے ہیں نارمیٹو سائنسز، جو نظر تو نہیں آتی لیکن ان کا اثر موجود ہے، وہ مؤثر ہیں۔ اور دوسری ہوتی ہے فزیکل سائنسز، جو چیزیں نظر آتی ہیں، سامنے نظر آتی ہیں۔ فرمایا علم الادیان اور علم الابدان، یہ دونوں مل کر پورا علم بنتا ہے۔ دین کا علم آپ کہہ لیں اور دنیاوی علم کہہ لیں۔ اگر کسی نے دنیاوی علم نہیں پڑھا، صرف دین پڑھا، تو اس کے پاس آدھا علم ہے، اور کسی نے صرف دنیا پڑھی ہے، دین نہیں پڑھا، تو ایک آدھا اس کے پاس۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کل کے پڑھے لکھے طبقے اور علماء میں ڈانگ سوٹا کیوں ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ علماء کے پاس آدھا ہے، وہ ان کی بات نہیں سمجھتے، ان کے پاس دوسرا آدھا ہے، وہ ان کی بات نہیں سمجھتے۔ علماء کے پاس دین ہے، اور ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ دنیا دار ہے، وہ ان کی بات نہیں سمجھتا، اور جو ان کے پاس ہے اسے سمجھنے کا یارہ علماء کے پاس نہیں ہے، چونکہ انہوں نے اس کا مطالعہ نہیں فرمایا، اسے پڑھا نہیں ہے۔ تو مکمل علم جو ہے وہ ہے دین کا علم، دنیا کا علم۔ اور علوم دین کے لیے حضور نے فرمایا کہ علم کے لیے لو کان بالصین، اس زمانے میں عرب سے چین بہت بڑا فاصلہ تھا، تو فرمایا دور کہیں اگر چین بھی جانا پڑے تو وہاں تک جاؤ۔ عہد نبوی میں اب جہاں اردن ہے، یہاں منڈی لگا کرتی تھی جس میں ہندوستانی تاجر بھی جاتے تھے، چینی تاجر بھی جاتے تھے، اہل مغرب بھی آتے تھے۔ اتنی بڑی منڈی ہوتی تھی کہ جس میں سارے عرب تاجر بھی جاتے تھے، اہل مغرب بھی اسپانیہ تک اور وہاں تک وہاں آتے تھے، اور چین تک ادھر کے تاجر بھی جاتے تھے، اور وہاں بہت بڑی تجارت ہوتی تھی، جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہندیوں سے، چینیوں سے، ان علاقوں سے، ان باتوں سے واقف تھے۔ یہ ساری خبر آپ کی خدمت عالی میں تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ علم کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ، علم حاصل کرو، وہ دنیا کا ہو اسے حاصل کرو، دین کا ہو اسے حاصل کرو۔ دنیاوی طور پر بھی بندہ پڑھ جائے تو اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ چاہے تو دین بھی پڑھ لے، اور دینی علوم پڑھا ہوا دنیاوی علم کا مطالعہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنا اپنا گروہ بنا لیتے ہیں اور اس میں جم جاتے ہیں، دوسری طرف دیکھنے کا تکلف نہیں کرتے۔ حالانکہ دنیاوی علم بھی اتنا ضروری ہے کہ غزوۃ البدر میں مکہ کے چوٹی کے لوگ قیدی بن گئے، 70 قتل ہوئے، 70 قید ہوئے، اور نامور لوگ تھے۔ پھر بات چلی قیدیوں کا کیا کیا جائے، بہت سی باتوں کے بعد آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ اپنا فدیہ، معاوضہ دے کر رہا ہو جائے۔
مقرر کر دیا گیا ہوگا معاوضہ، ہر کوئی اپنا دیتا رہا، رہا ہوتا گیا. پھر وہ آگے جن کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، کم تھے، ان سے حضور نے رعایت فرما دی. پھر ایک طبقہ وہ رہ گیا، کچھ لوگ جن کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں تھا. ان کی بات حضور کی بارگاہ عالی میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کچھ لوگ وہ باقی رہ گئے جن کے پاس فدیہ دینے کو کچھ بھی نہیں. فرمایا ان سے پوچھو، اگر وہ الف بے جیم لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو مدینے کے کچھ بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، یہی ان کا فدیہ. اب ظاہر ہے مکے کے کافروں نے جو قیدی تھے انہوں نے قرآن تو نہیں پڑھانا تھا، انہوں نے یہی الف بے جیم حساب کتاب جغرافیہ تاریخ ہی پڑھائی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس دنیاوی علم کی اہمیت بھی کم نہ تھی، اور اسی کے حصول کے لیے فرمایا کہ اگر چین بھی جانا پڑے تو جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو دنیاوی علوم کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ بھی اطاعت محمد الرسول اللہ میں داخل ہے، کہ آپ کتنے خلوص سے، کتنی محنت سے اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اور اپنی تعمیر میں اپنا کتنا خلوص صرف کرتے ہیں. یہ جو علم کا تھوڑا سا موقع ملتا ہے انسان کو ابتدائی ایام میں، جب والدین اس کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، سکول کے اخراجات بھی اٹھاتے ہیں، کالج کے اخراجات بھی اٹھاتے ہیں، تو یہ وقت ہوتا ہے اپنے آپ کو تعمیر کرنے کا. بچے کے لیے یہ وقت ہوتا ہے اپنے آپ کو بنانے کا. جب وہ میدان عمل میں جاتا ہے جوان ہو کر تو وہاں اسے احساس ہوتا ہے کہ آج میرا وہ امتحان پاس ہوتا تو مجھے یہ جاب مل جاتی، آج میرا وہ کورس پاس ہوتا. لیکن اس وقت اس کے پاس امتحان پاس کرنے کی فرصت نہیں ہوتی. غم روزگار اسے مہلت نہیں دیتا، اس کا پیٹ کھانا مانگتا ہے، آگے بچے ہو جاتے ہیں، ان کی ضرورتیں آ جاتی ہیں، پھر اسے مزدوری کرنی پڑے، ٹوکری اٹھانی پڑے، محنت کرنی پڑے، پھر اس میں پڑ جاتا ہے. پھر اس کے پاس اپنے بنانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، آنے والی نسل کو بنانے کی ذمہ داری اس پہ آ جاتی. لہذا بچوں کے لیے سب سے بہترین موقع یہ ہوتا ہے کہ جب والدین ان کی تربیت کے لیے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ پورے خلوص، پوری دیانت سے اپنے حصول علم میں پوری محنت کریں. اور یہ بھی اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز ہے، یہ بھی برکات محمد الرسول اللہ ہے کہ کسی کو علم دنیا بھی نصیب ہو جائے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا صحیح اسلوب یہ ہے کہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر تجزیہ کرو، تم کتنے محمد عربی کے ساتھ ہو اور کتنے محروم ہو. تمہاری سوچیں کتنی آپ کی غلامی میں ہیں اور کتنی آپ سے دور ہیں. ہمارے دل کتنے آپ کی غلامی میں ہیں اور کتنے آپ کی برکات سے دور ہیں. ہمارے ضمیر، ہمارے مزاج، ہمارا کردار، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ایک دن الصبح اٹھ کر ایک کاپی لے لو، جو بولو وہ بھی لکھ دو، جو کرو وہ بھی لکھ دو. سونے سے پہلے محاسبہ کر لینا، سمجھ آ جائے گی کہ تم کتنے ساتھ ہو محمد رسول اللہ کے اور کتنے آپ سے دور ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دیانتداری سے جو بولتے ہیں لکھتے جائیں، جو کرتے ہیں لکھتے جائیں، تو شاید سوتے وقت ہمیں خود بھی پڑھنے سے حیا ہے. حالانکہ یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے اور روز حشر پڑھا جائے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ افروز ہوں گے اور اللہ کریم کی بارگاہ ہوگی اور ہم بھی سامنے کھڑے ہوں گے اور یہ اعمال نامہ بھی ہوگا. اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، یا اللہ پہلے تو میرا عذاب لے ہی نہیں، اور اگر لینا ہے تو اپنی ذات پر رکھ، مجھے میرے نبی کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے. تو ربیع الاول منانے کا بھی صحیح انداز یہ ہے کہ دوسروں پر فتوے لگانے سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ بحمد اللہ ہم کتنے عملی طور پر، قلبی طور پر، فکری طور پر، علمی طور پر کتنا اتباع کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا،
اور کہاں کہاں کمی ہے، جہاں کمی ہے وہاں دو کام کرے، ایک تو توبہ کرے، اللہ سے دعا کرے اس توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق بھی دے، اور اللہ کریم سے دعا کریں کہ وہ اتباع رسالت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو پکڑ کر کھینچ کر واپس بارگاہ عالی میں لے آئے۔ کسی بھی ملک میں وہی سکہ چلتا ہے جس پر اس ملک کی حکومت کی مہر ہو، باقی نہیں چلتا۔ یہ ہمارا کردار، ہمارے اعمال جو ہیں یہ سکہ ہے میدان حشر کا، یہ دولت ہے آخرت کی، یہ سرمایہ ہے قبر کا، برزخ کا۔ ہمیں دیکھ یہ لینا چاہیے کہ کس کس کام پر مہر ہے محمد الرسول اللہ کی۔ ہمارے جس کلمے پر، جن لفظوں پر، جس سوچ پر، جس فکر پر، جس کام پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی وہ سرکاری سکہ ہے، وہ ہماری دولت ہے، وہ قبر میں بھی ہم دولت مند ہوں گے، میدان حشر میں بھی امیر ہوں گے، آخرت میں بھی امیر ہوں گے۔ اور اگر سارا جعلی جمع ہم نے کر لیا ہے، کوئی رسم کسی سے لے لی، کوئی کسی سے لے لی، تو جس طرح کوئی نقلی نوٹ بنا کر دے دے تو وہ تو الٹا قید ہو جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، آخر سزا پاتا ہے، اس سے تو کوئی بات نہیں بنی۔ ربیع الاول تو شاید اب آ کر جانے کو بھی ہے، نصف سے اوپر جا رہا ہے، ربیع الاول تو پھر آ جائے گا اور یہ ساری یادیں اپنے دامن میں پھر لے آئے گا، لیکن کس کے پاس ضمانت ہے کہ وہ اگلے ربیع الاول تک ہوگا؟ کس کے پاس ضمانت ہے کہ وہ کل تک ہوگا؟ کس کے پاس ضمانت ہے کہ وہ اگلی سانس لے سکے گا؟ لہذا پہلا کام یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے نبی کا غلام بنا دے۔ اپنے عمل کو خود جانچو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنا حساب کیا کرو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے، اس وقت تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ آج حساب کرو گے تو اپنے آپ میں، اپنے کردار میں، اپنی فکر میں، اپنے عمل میں تبدیلی کرنے کی توفیق عطا ہو جائے گی۔ ایک سادہ سی بات ہے، بعثت عالی کے بعد کوئی دوسری ہستی نہیں ہے جس کی طرف دیکھا جائے۔ کوئی ہے تو صرف اس لیے ہے کہ وہ ہمیں حضور کی بارگاہ تک لے جائے، اس بارگاہ کا آشنا ہو، آپ کا حکم ہم تک پہنچا دے، آپ کی بات ہمیں سنا دے، ورنہ کوئی دروا نہیں ہے سوائے در محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تمام دروازے اللہ کی بارگاہ کو جانے والے، تمام راستے، تمام کھڑکیاں، تمام دروازے بند ہو گئے، ایک ہی دروا ہے اور وہ در ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ یاد رکھ لو، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضور کسی قوم کے خلاف مبعوث نہیں ہوئے، حضور کسی فرد کے خلاف مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ سارے انسانوں کی خاطر سب کے لیے مبعوث ہوئے ہیں اور سب کے لیے کریم ہے۔ اور جو بھی بارگاہ عالی میں حاضر ہو، جو بھی توبہ کرنا چاہے، جو بھی آپ کا دامن تھامنا چاہے، حضور اسی کو قبول فرما کر خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی دل سے فیصلہ کرے بھی صحیح کہ مجھے آپ کا دامن چاہیے۔ یہدی الیہ من ینیب، انابت دل کا، دل کی گہرائی کا فیصلہ ہوتا ہے، دل مان جائے، بندہ فیصلہ کر لے، اللہ توفیق عطا کر دیتا۔ تو میرے بھائی، میں بھی، آپ بھی، ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ربیع الاول نے تو آ کر ہمیں پھر سے جھنجھوڑ دیا کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے، یہ مبارک دن ہے، یہ مبارک راتیں ہیں جب آمنہ کا لال دنیا پہ جلوہ افروز ہوا۔ حضور اپنے فضائل میں فرماتے ہیں کہ جعل لی الارض مسجدا و طہورا۔ بہت سی باتیں حضور نے ایک جگہ ارشاد فرمائی، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی رسول آئے،
ساری زمین مسجد نہیں ہوتی تھی، عبادت کے لیے جگہ مختص کرنی پڑتی تھی، حد بنانی پڑتی تھی، خواہ پتھر رکھ دیتے، نشاندہی کرنی پڑتی تھی، ہر کوئی نماز وہاں جا کر ادا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے زمین پر بھیجا تو ساری زمین کو مسجد قرار دے دی۔ اب جس ہستی کا پائے اقدس زمین پہ لگا تو جہاں سجدہ کرو وہی مقبول ہے، ساری زمین مسجد ہو گئی۔ فرمایا صرف مسجد نہیں، مٹی کو یہ خاصیت دے دی گئی کہ وہ پاک کر دیتی ہے، پانی نہیں ملتا تیمم کر لو پاکیزگی آ جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں وضو سے جلد پاک ہوتی ہے، تیمم سے ہڈیوں کا گودا تک پاک ہو جاتا۔ جس ہستی کا قدم مبارک لگنے سے مٹی میں اتنی برکات آ گئی، اگر اس کا قدم مبارک کسی دل میں آ جائے تو وہ دل کیسا ہوگا؟ دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ ہم کہتے تو ہیں لیکن کیا ہم نے دل میں حضور کو جگہ دی، آپ کی عظمت کو جگہ دی؟ اگر ایک نگاہ زندگی میں نصیب ہو جائے پھر کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی، نہ کسی واعظ کی، نہ کسی نصیحت کی، نہ کسی واعظ کی۔ لیکن ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم زندگی کو ضائع کرتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں، اور ان کاموں میں ضائع کرتے ہیں جن کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ ہم پر فرض ہے رزق کے حلال تلاش کرنا، ہم پر فرض ہے روزی کے وسائل اختیار کرنا، لیکن کتنی روزی ملتی ہے، کیسے ملتی ہے، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، وہ خود دیتا ہے۔ اسباب اختیار کرنا عبادت ہے، نتائج وہ خود پیدا فرماتا ہے، لیکن تلاش حق، اتباع رسول، اس کے ہم مکلف ہیں، اس کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ وہ فرماتا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر متنفس جو زمین پر ہے اس کی روزی روٹی کا ذمہ دار میں، اس کی ہمیں فکر ہے۔ اور فرماتا ہے میرے نبی کے ساتھ تم کیا سلوک کرتے ہو اس کے ذمہ دار تم ہو، اس کی ہمیں فرصت ہی نہیں ہوتی۔ ساری زندگی ہم اپنے آپ کو تلاش ہی نہیں کرتے کہ ہم کہاں بھٹک رہے ہیں، کیوں بچھڑ رہے ہیں، ہم کیوں دور ہیں۔ اللہ کریم ہمیں یہ صحیح سوچ، صحیح توفیق عمل، اپنی محبت، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنے بندوں کی محبت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔